وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر متفق عليه۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں چار باتیں ہوں گی وہ پکا منافق ہے، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک بات پائی جائے گی تو اس میں نفاق کی ایک عادت ہے جب تک کہ اس کو چھوڑ نہ دے۔ وہ چار عادات یہ ہیں: نمبر ایک، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ نمبر دو، جب کبھی بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر تین، جب کبھی وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے۔ نمبر چار، جب کبھی جھگڑے تو گالیاں بولے۔ گزشتہ صفحہ وفتہ درس میں غالباً یہ ہم نے حدیث پڑھی تھی، اور اس حوالے سے چار علامات جو منافق میں پائی جاتی ہیں ان کا تذکرہ آیا تھا۔ قرآن و حدیث کے مطالعے سے کچھ اور بھی علامات ایسی ہیں جو منافقین کے اندر پائی جاتی ہیں، اور ان کا تذکرہ بھی اس لیے ضروری ہے تاکہ ہر مومن کو یہ معلوم ہو کہ یہ نفاق کی علامتیں ہیں، مجھے اس سے بچنا ہے، ہمارے اندر وہ عادات اور وہ خصلتیں نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے بنیادی علامت تو منافق اور مخلص میں ظاہر اور باطن کے اعتبار سے فرق ہے کہ جو منافق ہے اس کا باطن کچھ ہوتا ہے اور ظاہر کچھ ہوتا ہے، جبکہ مومن مخلص کا ظاہر و باطن ایک ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کے سامنے بڑی محبت سے پیش آ رہا ہے اور دل کے اندر اس سے کینہ اور بغض اور عداوت ہے تو یہ ظاہر و باطن کا تضاد ہے۔ یا کسی کے وہ منہ پر تو اچھائی بیان کر رہا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آ رہا ہے، اور دل میں یہ پیٹھ پیچھے اس کو برا بھلا کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے، تو یہ بھی نفاق کی علامت ہے، اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے نفاق کی علامات میں ایک علامت ہے جھوٹی قسمیں کھانا۔ قرآن کریم میں سورہ منافقون میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقین کا حال یہ ذکر کیا ہے کہ وہ قسموں کو اپنے لیے ڈھال بنایا کرتے، اتخذوا ایمانہم جنہ، اپنی قسموں کو اپنی ڈھال بنا لیا کرتے۔ غزوہ بنی المصطلق سے واپسی پر ایک مقام پہ جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ ابن ابی، اس نے اپنے منافقین کے سامنے اس کا ذکر کیا کہ تم لوگ جو ہے نا اپنا مال ان مسلمانوں پہ خرچ مت کرو، یہ تمہارے جو ہے وہ دشمن ہیں، تم ان پہ اپنا مال خرچ کرتے ہو، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بات یہ کہی۔ دوسری بات یہ کہی کہ ہم جب مدینہ منورہ پہنچیں گے تو ہم عزت والے ان ذلیلوں کو یہاں سے نکالیں۔ جس میں کوئی بات کر رہا تھا تو وہ زید بن ارقم صحابی ہیں، وہ موجود تھے، انہوں نے اس کی یہ بات سن لی اور جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلا دیا، اور آپ کو جو بتلایا وہ اپنے چچا کے واسطے سے بتلایا۔ چچا کو بتایا کہ آپ جائیں اور جا کر بتائیں کہ یہ منافق سفر میں ایسے اور ایسے کہہ رہا تھا۔ جب عبداللہ بن ابی کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ آپ کی خدمت میں آیا اور اس نے آ کر صاف قسم کھا کر کہا کہ میں نے تو یہ کہا ہی نہیں، جھوٹ بول، قسمیں کھا کر ان کو جھٹلا دیا اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کی۔ تو حضرت زید بن ارقم کو ان کے پتا کو بہت دکھ ہوا، بہت تکلیف پہنچی کہ ہم نے تو ایک سچی بات پہنچائی تھی اور اس منافع میں جھوٹی قسمیں کھا کر پیغمبر کو بھی ہم سے بدگمان کرنے کی کوشش کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت زید بن ارقم کی صفائی میں قرآن کریم کی آیتیں اتاری، هم الذین یقولون لا تنفقوا على من عند رسول اللہ حتى ينفضوا، اور دوسرے وقت فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، یہ بھی منافقون مدد کا ذکر کرتا ہے کہ تم ان پر تو مال خرچ نہ کرو یہاں تک کہ یہ بھوکے پیاسے ہوں گے، فقیر ہوں گے تو بگڑ جائیں گے، پیغمبر کے پاس سے ہٹ جائیں، ان کو مال مل رہا ہے تو یہ پیغمبر کی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں، مال نہیں ملے گا تو یہ نکل جائیں گے، دائیں بائیں ہوں گے، اور دوسرے ایک ہم عزت والے ہیں ان کو وہاں سے نکالیں گے۔ جب یہ آیتیں اتر گئیں تو منافق کا نفاق ظاہر ہو گیا، حضرت ابن ارقم کو سچائی ثابت ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، عزت تو اللہ رسول اور اہل ایمان کے لیے، منافق جانتے نہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ عزت ہمارے پاس ہے، عزت کا مالک تو اللہ ہے۔ اللہ عزت کس کو دیتا ہے؟ اپنے نبی کو دیتا ہے، اپنے ماننے والے
اور ایمان لانے والوں کو اللہ نصیب فرماتا ہے۔ تو ایک علامت ان کی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے مفاد کے لیے جھوٹی قسمیں کھا کر ہم کی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کی ایک بری خصلت اور بری علامت وہ چرب زبان ہے، زبان کے بڑے تیز ہوتے ہیں۔ جب وہ بات چیت شروع کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان سے زیادہ کوئی اچھا بولنے والا ہی نہیں، ان سے زیادہ کوئی اچھی بات کرنے والا ہی نہیں ہے، اور اپنے مدعاؤں کو بڑے اچھے انداز میں پیش کرتے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ وہیں یقول تسمع لقولہ، اگر وہ باتیں کریں تو آپ ان کی باتیں سنتے ہی رہ جائیں۔ اللہ کے نبی کو اللہ خطاب فرمایا۔ کتنے لوگ اس چرب زبانی کے ذریعے سے صاحب حق کے حق کو مار لیتے ہیں، عدالتوں کے اندر زبان کی تیزی سے ناحق ہوتے ہوئے بھی فیصلے اپنے حق میں کروا لیتے ہیں، یا اگر کبھی کوئی جرگہ یا کوئی فیصلہ ہو رہا ہو لوگوں کے درمیان میں تو ایک آدمی حق پر ہوتا ہے، ایک ناحق ہوتا ہے، بس اوقات جو ناحق ہے وہ چرب زبانی سے اپنا مدعا ایسا پیش کرتا ہے کہ سننے والے سمجھتے ہیں واقعی یہ تو بڑا مظلوم ہے، یہ بہت حق پر ہے، اور وہ اس کے حق میں فیصلہ دے دیتے ہیں۔ حدیث شریف پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص چرب زبانی سے اپنے لیے ہمارے زبانوں سے کوئی فیصلہ نکلوا لے اور وہ فیصلہ کروا لے تو وہ یاد رکھے کہ فیصلہ تو ہم نے دے دیا ہے، لیکن وہ چیز اس کے لیے آگ کا انگارہ ہے۔ اگر قاضی یہ حکم فیصلہ کر دے اور اس کے بعد حقیقت یہ ہو کہ اس کے خلاف ہو اور اس نے جھوٹی باتیں کی ہیں، تو فیصلے کے باوجود وہ آدمی اپنے لیے ایک انگارہ لے کے جا رہا ہے، آگ کا سامان کر رہا ہے، اتنی خطرے کی بات ہے۔ تو اب یہ دیکھیں دونوں صفت ہیں آج بہت سے لوگوں میں نظر آتی ہے۔ ایک صفت یہ کہ جہاں کہیں ضرورت پڑی قسم کھا کر اپنے آپ کو بچا لیں، جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے آپ کو وہاں سے نکال دیں، خدا کی قسم میں نے ایسا کیا ہی نہیں، میں نے ایسے کہا ہی نہیں، اور وہاں سے انسان بڑی ذمہ ہو، یہ منافقین کے حال۔ اور ایسے ہی چرب زبانی سے زبان کی تیزی سے کسی کا حق مار لینا اور اپنے آپ کو ٹھیک کا مقصد بنا لینا، یہ بھی منافقین کی علامت ہے۔ اللہ کا حفاظت کرے۔ الحمد للہ۔